بعض ریسرچ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور بعض بے فائدہ ہیں، بالکل بلکہ الٹا نقصان ان سے پہنچتا ہے۔ احمدی طلباء کو میں ریسرچ میں جانے کا جب کہتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ علم میں اضافہ ایک احمدی کا ہونا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے، ایک اس لیے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، ایک اس لیے کہ ملک کی ترقی کے لیے احمدی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک اس لیے کہ جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایک احمدی کو اپنا مقام منوانا چاہیے کہ میں ایک احمدی ہوں اور میری ایک شان ہے، میرا ایک مقام ہے، دنیا میں کہیں بھی احمدی بستا ہو اس کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اور علم آج کل بلکہ ہمیشہ سے علم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بعض ریسرچ بے فائدہ ہوتی ہیں، ایک مومن کو ان سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف دلائل رکھتے ہوئے اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ریسرچ میں نہیں ہوں گے، تو ان نئی تحقیقات کی اچھائیاں برائیاں کس طرح بتا سکیں گے؟ الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی میں آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو بعض لغویات کا نفوذ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، بےہودگیاں بھی پھیل رہی ہیں، جس سے نئی نسل کے اور قوم کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کلوننگ وغیرہ کی ریسرچ ہے بایولوجی میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خلق میں دخل اندازی ہے۔ اس ریسرچ پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو تم مخلوق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تمہیں آخر کار جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ بس احمدی کی ریسرچ یا کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش اس کام میں ہوگی اور ہونی چاہیے جو نیکیوں میں بڑھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ علم بے شک بہت بڑی دولت ہے، محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا مقصد ایک احمدی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور علم کو اس کے تابع کرنا ہے۔ بس بے شک یہ دنیاوی ریسرچ اور دنیاوی علوم میں ترقی کرنا بھی ہمارا مطمع نظر ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اس کو دین کے تابع کر کے دین اور انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید بنانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کا کام ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک احمدی نوجوان یا شخص اگر اپنی دنیاوی تعلیم اور تحقیق میں آگے بڑھ گیا ہے جو انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد بھی ہے، لیکن اگر اس کا خدا تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا خانہ خالی ہے تو فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے علم کے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں ترقی کر رہا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کر رہا تو وہ فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہمیں ان باتوں کی تلاش بھی کرنی پڑے گی جن کو خدا تعالیٰ نے خیرات اور نیکیوں میں شمار فرمایا ہے۔ جو ترقی ہمیں خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، جو ترقی ہمیں دین کے حق ادا کرنے سے روکتی ہے، وہ ترقی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ مثلا دین اور خدا تعالیٰ کی بندگی کے حق ادا کرنے کی بات ہے تو اس کی ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ عید ایک ایسا اسلامی تہوار ہے جس میں سوائے اشد مجبوری کے شامل ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی یا اسکول کالج کی کلاسوں کا بہانہ کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ اپنے طور پر اگر چاہیں تو کئی دن کی چھٹیاں کر لیتے ہیں۔
ابھی کیونکہ حال ہی میں عید گزری ہے، اس لیے اس کی مثال میرے سامنے آئی ہے۔ بعض لڑکوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے مجبوری کا عذر کیا ہے، حالانکہ اگر پہلے ہی پلان کر کے یونیورسٹی کا یا کالج یا اسکول کو بتایا ہوتا تو رخصت بھی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس مغربی ماحول میں رہ رہے ہیں، جہاں دینی قدروں کی اہمیت بہت کم ہے، اگر آپ احمدیوں نے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی روح ہمیں پھونکی ہے، اور اپنے ہر اجتماع اور اجلاس میں ہم عہد دہراتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، اگر آپ لوگوں نے دین کے بارے میں کمزوری دکھائی تو یہ ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کے خلاف ہے جن کی طرف خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں بلا رہے ہیں۔ جو بزرگ نیکیوں میں آگے بڑھا ہوا تھا، جس کی مثال ہمیں واقعات میں ملتی ہے، جو دنیا کے لیے علم و عرفان سکھانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، جو تقویٰ پر چلنے والا انسان تھا، اس بزرگ کو اگر ایک بچہ ایک فکرے میں توجہ دلا سکتا ہے کہ اگر میں پھسلا تو صرف مجھے چوٹ لگے گی، لیکن اگر آپ پھسلے تو ایک قوم کو لے ڈوبیں گے۔ آپ نوجوان بھی اپنے عمل سے اپنے بڑوں کو، اگر آپ کے خیال میں وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، تو فاستبقوا الخیرات کے اعلیٰ معیار ادا کر کے توجہ دلا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ خود بھی، جنہوں نے اس وقت دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اپنی نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کر کے ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آج جب اپنوں کی امت کی اکثریت کی بدعملیوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، آج جب غیروں نے ہر طرف سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملوں کی تابڑ توڑ بھرمار کی ہوئی ہے، ہر ذریعے سے یہ بھرمار کی ہوئی ہے، آج احمدی ہے، احمدی نوجوان ہی ہے جس نے اسلام کی برتری مسیح محمدی کی قیادت میں دنیا پر ثابت کرنی ہے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ جیسے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو 27-28 سال کا نوجوان تھا جس نے احد کی جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر تیروں کو روکا، اور تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اف نہیں کی، اس لیے کہ کہیں اف کرنے سے ہاتھ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو دجانہ جیسے بہادروں کی ضرورت ہے، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا جب انہیں آن وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی، اور پھر جنہوں نے اپنا جسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے کھڑا کر لیا، یہاں تک کہ تیروں کی بارش سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ گو آج زمانہ تیروں کے حملوں سے حفاظت کا نہیں ہے، یہ زمانہ تلوار چلانے کا نہیں ہے، لیکن آج بھی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اس جوش اور جذبے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے دکھایا تھا۔ اس زمانے میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے لیس ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلام پر کیے گئے ہر وار کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ بس خدام الاحمدیہ بھی، جو جرمنی کے خدام الاحمدیہ ہے یا UK کی خدام الاحمدیہ ہے، جن کا آج اجتماع ہو رہا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی خدام الاحمدیہ ہے، ان کی خود ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خواتین کی ذمہ داری ہے، لجنہ مائلہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں، دنیاوی خواہشات میں آگے بڑھنے کے بجائے دین کے کاموں میں مسابقت کی روح پیدا کریں، دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں، تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کا جوش پیدا کریں۔ اس وقت 200، 300 یا 400 خدام کے مجلس انصار سلطان القلم میں شامل ہونے اور تبلیغ کے میدان میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ
پوری کی پوری خدام الاحمدیہ کو اس کام میں جھونکنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہو،